بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ آڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ہاشم کا نام ہاشم اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قحط کے زمانے میں لوگوں کو روٹیاں چورا کر کے کھلائیں۔ ان کا اصل نام عامر تھا۔ اسی طرح عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں پڑا یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ ان کا اصل نام بھی شیبہ تھا۔ شیبہ نام ان کا اس لیے رکھا گیا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے بالوں کے اندر ذرا سفیدی تھی۔ تو عبد المطلب کے ساتھ بیت اللہ کے تعلق میں دو اہم واقعات پیش آئے، ایک کہ چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ فیل ہے۔ آج انشاءاللہ وہ دونوں ہم پڑھیں گے۔ تو مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سکایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ سکایا وہ محکمہ تھا، وہ شعبہ تھا جس کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام تھا، اور رفادہ وہ تھا جس کے ذمہ حاجیوں کی ضیافت یعنی انہیں کھانا کھلانے کا انتظام تھا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، ظاہر ہے چونکہ پانی پلانے کا کام تھا تو جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا، چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ ہے، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو یہ ناگوار گزرا، انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ کی جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح یہ رواں دواں نہ ہو جائے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات سوئے تو سوتے میں یکایک یہ غیبی آواز سنی کہ زمزم کی کھدائی کر، اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے، نذرانوں میں سونے کے دو ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان دروازوں کے اطراف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ تو یہ تھا چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ فیل جو مشہور بھی ہے اور سورہ فیل اسی کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اس واقعے کو بھی مختصراً ہم جان لیتے ہیں۔ ابرہہ صبا حبشی جو کہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں، ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھی، مگر
جس کسی کو لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جڑ گئے اور صنعاء تک پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر یعنی سیرت لکھنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ان کے مطابق یہ پیش آیا، محرم میں، ماہ محرم میں۔ لہٰذا تقریباً 571 کے فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ تو یہ دراصل ایک تمہیدی نشانی تھی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس اس وقت جو ہے وہ بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا، اس وقت کی امت مسلمہ کا، بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، لیکن اس کو وہ عزت بھی حاصل نہ ہو سکی اس زمانے میں، چونکہ اب وہ زوال پذیر تھے۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس وقت حالانکہ وہاں اس کے قرب و جوار میں بسنے والے یا جو اس کے متولی تھے وہ تو مسلمان تھے، لیکن ان کے اوپر کفار کا قبضہ ہو گیا تھا، جبکہ بیت اللہ پہ اگرچہ اس کی گرد و نواح میں مشرکین تھے، لیکن اس کے اوپر کسی بیرونی قوم کا تسلط نہ ہو سکا۔ تو یہ ساری وہ نشانیاں تھیں کہ جو یہ بتا رہی تھی کہ اس گھر کی بڑی عزت ہے، احترام ہے، اور آگے یہاں جا کے کچھ اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اب کل ہم سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے عبداللہ، ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کہ ان کے حوالے سے کچھ عام واقعات ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف ہم بڑھیں گے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ، یا ہفتہ یا اتوار میں انشاءاللہ اس سلسلے تک، اس حصے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔